پاکستان کو دفاعی سطح پر ایک اور کامیابی. ہمیشہ ہم پاکستان کے سفارتی سطح پر بات کرتے ہیں کہ بہت سی فتوحات سال 2025 میں پاکستان کو نصیب ہوئی، جس میں پاکستان کی سفارت خاری کے چرچے پوری دنیا کے اندر مختلف نیوز پیپرز میں بھی ہم نے دیکھے. انٹرنیشنل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا رہا کہ کس طریقے سے پاکستان کی ڈپلومیسی سال 2025 کی بہترین ڈپلومیسی تھی. بلکہ انڈیا کے اندر یہ پورے کا پورا دا ہندو میں یہ پورا آرٹیکل شیئر ہوا جس میں بتایا گیا کہ اگر سال 2025 میں کوئی ایک ملک جس نے ڈپلومیٹک اپنے تمام طریقے اور اپنے تمام ممالک سے جو رشتے استوار کیے ہیں وہ صرف پاکستان ہے، اور فلاپ ترین جو ڈپلومیسی رہی ہے وہ انڈیا کی رہی ہے. لیکن آج میں آپ کو آج کے ویڈیو میں پاکستان کی بہترین سفارتکاری دفاعی سطح پر ہم نے کیا کی ہے، اور یہ کوئی پاکستانی میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا ہے، یہ روئٹرز رپورٹ کر رہا ہے جو کہ بالکل باوثوق ذرائع سے اور باقاعدہ طور پر پوری انویسٹیگیشن، پوری سٹوری، پھر اس کے بعد وہ یہ آرٹیکل شائع کرتا ہے. تو روئٹرز کی سٹوری کے مطابق جو کہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان، ان کا رشتہ ہمیں دیکھنے میں جتنا آسان نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ دو برادر اسلامی ممالک ہیں اور یہ اس وجہ سے ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں، یا پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب اس کی گاہے باگاہے ہر طریقے سے مدد کرتا رہتا ہے، تو شاید ان کا رشتہ صرف یہ والا ہے. لیکن دفاعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ڈیفنس پیکٹ کے بعد یہ دونوں ممالک اگر ایک ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑا پازیٹیو پوری کی پوری اسلامک ورلڈ کے لیے یہ ایک اتحاد ہے، اور یہ کوئی معمولی اتحاد نہیں ہے. اس کو یہ نہ سمجھے کہ دو ممالک نے اتحاد کر لیا ہے. ایک جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان کا سربراہ سعودی عرب ہے، اور ایک طرف وہ ملک ہے پاکستان جس کے پاس نیوکلیئر طاقت ہے. اور یہ دونوں بڑے ممالک جب آپس میں ڈیفنس پیکٹ کرتے ہیں تو اس سے دونوں ممالک کو تو فائدہ ہوگا، اسلامک ورلڈ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے. اب دفاعی طور پر جو میں بات کر رہی ہوں، روئٹرز نے جو اپنی سٹوری میں بتایا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی ویسے مدد کرتا رہتا ہے، کبھی قرضوں کی صورت میں، کبھی ادھار تیل کی صورت میں. وہ پاکستان کے سیاسی طور پر بھی مدد کرتا رہتا ہے، مالی طور پر بھی مدد کرتا رہتا ہے. کبھی قرضے اگر ہمارے قسط نہیں ادا ہوئی تو اس کو رول اوور کر دیا، کبھی پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے ہمیں ادھار تیل دے دیا کہ اکنامک سٹیبلٹی آ جائے. لیکن اب اس کو بیلنس کسے کیا جا رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ دفاعی سطح پر اب جو ایک پورے کا پورا جو انٹرنیشنل ڈائیگرام بدل چکا ہے، ٹائم فریم بدل چکا ہے، پاور سٹیک ہولڈرز بدل چکے ہیں. اب ہر جگہ پر پاکستان کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے ڈیفنس کے اداروں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں، ساتھ میں ساتھ وہ حرمین شریفین کا دفاع بھی کر سکتے ہیں. اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے جس پر پوری کی پوری نگاہیں ہیں تمام انٹرنیشنل میڈیا کی، خاص طور پر انڈیا کی، جو کہ صرف اٹھتا ہے تو کبھی شہباز شریف کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی عاصم منیر کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اب روئٹرز یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا، اس ڈیفنس پیکٹ کا اگلا مرحلہ کیا ہے. جو کہہ رہے تھے نا کہ تفصیلات سامنے لائیں، ہمیں پتہ چلے کہ سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ چلے کیا معاہدہ ہوا ہے، اس کے پوائنٹرز باہر آنے چاہیے ہیں. یہ بڑا پاکستان کے اندر پورا ایک منظم پروپیگنڈا کیا گیا تھا. ماشاءاللہ سے ہم جب کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں، یا ہمارے ادارے یا ہماری پاک فوج جو پوری کوشش کرتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، لیکن یہاں پر کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ ہر اچھی چیز کے اندر بھی کیڑے نکالتے ہیں اور ہر اچھی چیز کو خراب کر دیتے ہیں. لیکن انفارمیشن کی بات یہ ہے کہ اب اس ڈیفنس پیکٹ کے بعد اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم کس طریقے سے سعودی عرب کی حفاظت کر سکتے ہیں. سعودی عرب کے پاس ویسے تو امریکن ٹیکنالوجی کے لیٹسٹ ترین جو جہاز ہیں وہ موجود ہیں، اور امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے اپنے تعلقات ہیں، اور وہ ہر جو ٹیکنالوجی امریکن ٹیکنالوجی ہے وہ سعودی عرب کی ڈیفنس فورسز کے پاس موجود ہے. لیکن JF-17 جو کہ پاکستان اور چائنا کی مل کر ایک کوشش ہے، اور پاک انڈیا جنگ کے اندر کیا خوبصورت طریقے سے J-10C جو میزائل تھا اور JF-17 تھنڈر طیاروں نے جو دھاک بٹھائی ہے، اب وہ پوری دنیا کے اندر دفاعی سطح پر جو ہے نا وہ دھاک بٹھا چکا ہے. ایک ٹائم پر ایسی ہماری سیاسی لیڈرشپ تھی جو کہ صرف بدنام تھی کہ یہ صرف قرضے لیتی ہے. لیکن اب جا کر ہماری جو پولیٹیکل اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے پاکستان کا جو جس طریقے سے ایک امیج بنا دی ہے پوری دنیا کے سامنے، اب ان کو یہ پتا ہے کہ ڈیفینسو اگر کسی کا ڈیفنس تگڑا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے.
اب پاکستان کا ڈیفینس جو تگڑا ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، جس کو آج کے دور میں بڑا اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور سعودی عرب جو معاہدہ کرنے جا رہا ہے جس میں JF-17 تھنڈر ہم دیں گے سعودی عرب کو یہ ٹیکنالوجی اپنی، کیونکہ بہت سی اور ممالک ہیں جو کہ ہمارا یہ جو JF-17 ہے اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں. بڑے ممالک کے ساتھ ہماری گفتگو بھی چل رہی ہے، بات چیت بھی چل رہی ہے، لیکن سعودی عرب کے ساتھ جو ہم نے سعودی عرب کا قرض دینا ہے تقریباً $2 ملین ہے، اس کے بدلے میں یا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے دو طریقے سے فائدے ہیں. ایک تو ہمارا ڈیفنس پیکٹ جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے، اس میں ہم نے سعودی عرب کے جو حملہ ہوگا وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا اور حرمین شریفین کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں ویسے بھی JF-17 چاہیے ہی تھے، جو کہ ہم نے وہاں کی جو فضائی ان کی ملٹری ہے، جو ایئر فورس ہے، ان کے ساتھ ہم نے مشترکہ مشقیں کرنی ہے. دوسری طرف اس کو بیلنس کرنے کے لیے، پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کہ ہمارے اوپر سے قرض کا بوجھ کم ہو، یہ کتنا سمارٹ موو ہے کہ اس کو بیلنس ایسے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ان کو قرض دینا ہے اس کے بدلے میں آپ اس کو جو ڈیل بن رہی ہے اس میں آپ ان کو JF-17 دیں گے تاکہ آپ کی اکانومی بھی سٹیبل ہو، اور جو آپ کا ڈیفنس پیکٹ ہے اس کا یہ اگلا سٹیپ ہے جس کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی تھی، جو کہ نہ تو انڈیا کو ایک نظر بھا رہا ہے اور نہ ہی باقی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو پورے کا پورا دیکھنے کا نظریہ ہے وہ مختلف ہو چکا ہے. وینزویلا کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. رشیا اور یوکرین کی وار جو کہ ٹرمپ بار بار کہتے تھے میں نے ختم کروا دیا ہے، وہ سٹل وہیں پر ہے. جو بات کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ اسرائیل کو سمجھا لیا ہے، فلسطین کے اندر امن قائم ہوگا، وہ بھی وہیں کا وہیں موجود ہے. اسی وجہ سے جو انٹرنیشنل اب ٹائم فریم چینج ہو چکا ہے. اگر لینڈسکیپ دیکھا جائے انٹرنیشنل پاور سٹیک ہولڈرز کا، اب سب کے اپنے مفادات ہیں اور پاکستان کے بھی اپنے ہی مفادات ہیں. JF-17 پاکستان کی دفاعی پہچان بن چکا ہے. JF-17 اگر سعودی عرب کے پاس جاتا ہے تو یہ پوری دنیا کے اندر منہ بولتا ثبوت ہوگا کہ سب سے بہترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ JF-17 ہے، اور جو کہ جس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. اب اس کا کریڈٹ میں صرف پاکستانی میڈیا کی بات نہیں کرتی، میں آپ لوگوں کو صرف انٹرنیشنل میڈیا کے بارے میں بتاتی ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا اب پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے. دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ دیکھیے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری بہت بہترین ہے اور پاکستان کی سفارتکاری اس خطے کے اندر، ایشیا ریجن کے اندر سب سے ٹاپ پر ہے. اور پاکستان کی سفارتکاری کے ساتھ ساتھ جو چائنا کا کردار ہے، دی ڈپلومیٹ کی یہ رپورٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری کو تو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، لیکن اس میں بہت حد تک کردار جو ہے وہ چائنا کا ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی چائنا کو جاتا ہے کیونکہ چائنیز ٹیکنالوجی پورے کا پورا پاکستان کو سپورٹ کر رہی تھی پاک انڈیا جنگ کے دوران. اور چائنیز ٹیکنالوجی جو تھی وہ اس کو سبقت تھی باقی جتنے بھی، چاہے وہ رافیل ہوں، فرینچ ٹیکنالوجی ہو، امریکن ٹیکنالوجی ہو، اس سے زیادہ جو اسٹرانگ ٹیکنالوجی تھی وہ ہمارے پاس تھی، جس کے پورے بیک اپ میں ہمارے پاس چائنا تھا. اور پاکستان اور چائنا کی جو ڈپلومیٹک دوستی ہے، اب پورے کا پورا جو ساتھ ہے وہ افغانستان والی سچویشن میں بھی چائنا کا وزن ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، جو کہ باقی افغانستان کے لیے بھی بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے اور انڈیا کے لیے بھی. اور انڈیا اور چائنا کے ریلیشنز ویسے اچھے نہیں ہیں، چاہے مودی اور شی جن پنگ کی ملاقات ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں ڈپلومیٹک وے میں ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے رابطے استوار نہیں ہوئے، ایک دوسرے سے اچھی ایک ایکویژن پر نہیں ہے. اور اس کا پورا فائدہ جاتا ہے پاکستان کو. اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی اس وقت جو حالیہ کشیدگی ہے، جس میں بار بار پاکستان کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن افغانستان اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اس میں دی ڈپلومیٹ یہ بتاتا ہے کہ چائنا کا پورا سپورٹ جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ڈپلومیسی مزید تگڑی ہو گئی ہے. اب چائنا کی جو حمایت ہے وہ یہ جو دی ڈپلومیٹ میں پورا مضمون شائع ہوا ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ پاکستان اس وقت مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے، پاکستان کی ملٹری فورسز، پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت، اکانومی، ڈپلومیسی اس وقت پورے خطے کے اندر مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے. اور چائنا
جو کہ مسئلہ کشمیر میں بھی پاکستان کے موقف کے ساتھ ہے، افغانستان والے مسئلے پہ بھی وہ کہتا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پڑوسیوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، اور یہ پاکستان کے موقف کی مکمل طور پر حمایت ہے کہ ہمارا جو موقف ہے چائنا کا بھی وہی موقف ہے ان دونوں اہم ایشوز پر۔ مسئلہ کشمیر ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے، اور افغانستان کی سچویشن ہمارے ساتھ جو بنی ہوئی ہے، ان دونوں مسئلوں میں ہمارے ساتھ چائنا پورا سپورٹ کر رہا ہے، جو کہ پاکستان کے موقف کی حمایت ہے۔ اور SCO کے اجلاس کی صدارت کے لیے، سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کے لیے چائنا سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سے زیادہ موضوع اس وقت اور کوئی ملک نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر اس وقت جو گورنمنٹ ہے، جو رجیم ہے، یہ سب سے سوٹیبل ہے، جو کہ فیصلے کر رہی ہے۔ پوری دنیا اس چیز کو مان رہی ہے کہ اس وقت جو بھی ڈپلومیسی یا جو بھی فیصلے پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، وہ اس خطے کے اندر ایکویژن کو، جو انسٹیبلٹی ہے بہت زیادہ، اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جس طریقے سے افغانستان کو پاکستان ٹیکل کر رہا ہے، دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہے، ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو ختم کیا جا رہا ہے، یہ کام شاید جو نیٹو فورسز جو کہ اتنے سالوں سے افغانستان کے اندر موجود تھی وہ نہیں کر سکی، جو کہ پاکستانی آرمی اور پاکستانی فورسز کر رہی ہیں۔